الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار
رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. کہہ دیجئے یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کی خاطر ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، پالنے والا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں اللہ کی فرما برداری کرنے والوں میں سے اول نمبر پر ہوں. آج کے خطبہ جمعہ میں بہت سارے موضوعات اکٹھے ہو گئے. ابھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے یعنی امت پوری نے قربانی کی سنت پر اللہ کی توفیق سے عمل کیا ہے. قربانی کے دن گزر گئے، لیکن قربانی کا مفہوم ہماری عملی زندگی میں کس قدر آیا ہے، یہ ہمارے سوچنے کا کام ہے. قربانی لفظ کے دو مفہوم ہیں. ایک تو عربی زبان میں کہ ایسا کام کرنا جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے، اللہ کے قریب ہونے کا سبب بن جائے. اور دوسرا مفہوم ہماری مقامی زبان میں ہے. یہ قربانی ایثار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ دونوں لفظ اکٹھے بولے جاتے ہیں، ایثار و قربانی. اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کی ضرورت اور اپنی ضرورت جب دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو دوسرے بھائی، دوسرے مسلمان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، اسے اپنے آپ پر فوقیت دینا، اپنی ضرورت کو قربان کر دینا اور دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنا. یہ قربانی کا یہ مفہوم ہے. اور یہ جو قربانی ہے یہ ہمیں یہ والا سبق بھی دیتی ہے، اور وہ جو پہلا معنی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، وہ مفہوم بھی اس کے اندر موجود ہے. اب ہمیں دونوں باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو جانور ہم نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملے کے اندر قرآن نے بات مکمل کر دی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین.
اللہ تعالیٰ یہ جو قربانی والے عمل ہیں ان لوگوں سے ہی قبول. انما ہے لفظ، انما ایک سرکل بنا دیتے ہیں، دائرہ. عربی زبان میں کہتے ہیں کلمہ حصر. ایک آپ نے دائرہ کھینچا اور طے کر دیا کہ اب جو اس دائرے کے اندر چیز ہے، بات ہے، وہی اصل بات ہے. میں بات صرف اور صرف یہ ہے، بالکل سادہ بات اور پکی بات، کہ اللہ تعالیٰ تو صرف متقی لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے. جو تقوی کے معیار پر پورے اترنے والے یا تقوی کے معیار کو پورا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا عمل قبول کر لیتا ہے. وہ باقی سارے فارغ ہیں. اب یہ اللہ کو پتہ ہے کون ہے جو تقوی والا ہے اور کون ہے جو تقوی کے لیے یہ کام کر رہا ہے. اور جہاں تک دوسرا مفہوم ہے اشعار والا، یہ تو اسلام کی اولین، اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے. اور آج امت کو اس سبق کی ضرورت بہت زیادہ ہے. یہ اشعار دوسروں کی خاطر قربانی دینا. اب وہ دائرے بنا سکتے ہیں. اپنی ہر شخص اپنی زندگی کے دائرے بنا سکتا ہے. سرکل بنائے. پہلا دائرہ یعنی جو تعلقات کے لحاظ سے ہیں، اولین رشتہ دار، خونی رشتہ دار. دوسرا دائرہ خاندان کے دوسرے لوگ. تیسرا دائرہ محلے دار، مسجد کے نمازی. چوتھا دائرہ امت کے باقی لوگ وغیرہ وغیرہ. تو اور اس میں سب سے جو اوپر ہے، سب سے اعلیٰ درجہ اس کا، وہ خود اللہ کا دین ہے. اس کے لیے ایثار کرنا، قربانی دینا اللہ کے دین کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خاطر. اپنے رشتہ دار، والدین سب سے پہلے، سگے بہن بھائی دوسرے نمبر پر، پھر اس کے بعد امی ابو کے بہن بھائی، پھر خاندان کے دوسرے لوگ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سسرالی رشتہ دار. کیونکہ اللہ نے انسان کو دو رشتوں والا بنایا، ایک یہ خاندانی خونی اور دوسرے یہ شادی کے رشتے. یہ بھی انسان کے ساتھ اللہ نے جوڑے ہوئے. تو ہر جگہ پر ایثار کی زندگی جب تک ایثار نہیں ہوگا، جب تک قربانی نہیں ہوگی، یاد رکھیے زندگی کامیابی کے ساتھ چل نہیں سکتی. اور ہم دیکھیں ذرا، میں غور کروں، ہر شخص ہم میں سے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ اشعار کا مفہوم اپنی زندگی میں کس قدر داخل کیا اس نے. کون کون سا موقع آتا ہے وہ اشعار سے گزرتا ہے. اللہ کی بھئی بات سیدھی سی ہے، وہ اللہ تو سب کچھ دینے والا ہے. یہ میں اور آپ، جو میرے اور آپ کے وجود ہیں، یہ کس کی عطا ہے؟ اور ہماری زندگی میں جس قدر نعمتیں، والدین، بیوی، بچے، بہن بھائی، یہ کس کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا. اور یہ جو کاروبار کر رہے ہیں، کیے ہوئے ہیں، گھر بار ہیں، اور سارے، یہ کون دے رہا ہے؟ کون ہے ان سب چیزوں کا خالق؟ ہمیں یہ سب چیزیں عنایت کرنے والا، مہیا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ. الہ مع اللہ. اللہ قرآن میں 20ویں پارے کے آغاز میں ساری نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، اور ہر بات کرنے کے بعد پوچھتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو تمہیں یہ چیزیں مہیا کرنے والا ہے؟ تو یہاں آ جائیں، یہاں یہ جگہ کون ہے کوئی؟ یہ مجھے پیدا کرنے والا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ یہ زمین جس پہ میں کھڑا اور آپ بیٹھے ہیں، اللہ کے سوا ہے کوئی دینے والا؟ یہ آسمان جس کی چھت کے نیچے اللہ کے سوا ہے کوئی بھی نہیں. اور جب سب کچھ وہ دینے والا ہے
تو پھر اس کی خاطر بھی اشار نہ ہو تو انسان نے کیا کمایا ہے؟ الغرض پہلا موضوع تو یہ ابھی قربانی گزری ہے، ذرا قربانی اس کے دونوں مفہوم ان میں اتنے سوچیں اور دیکھیں کہ ہم دو یعنی ایک قرب الہی کے حوالے سے اور ایک دوسروں کی خاطر اشار کے حوالے سے ہم قربانی کے بعد کہاں کھڑے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ پھر اگر ہم اپنا دوسرا موضوع دیکھیں تو گرمی بڑی شدید ہے، اور ایسی شدید ہے کہ ملاقات کے بعد میں نے دیکھا ہر دوسرا شخص وہ سب سے پہلے گرمی کا ذکر کرتا ہے۔ بحث ہے اس کے چہرہ اس کے جو امپریشنز ہیں، اثرات ہیں، تاثرات ہیں جسم کے، وہ سارے کے سارے دیکھنے کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گرمی کے اثرات سے باہر آیا ہے اور کچھ نہ کچھ گرمی کے بارے میں کہنا چاہتا ہے۔ توبہ یار گرمی بہت ہے، اور فوراً پہ کہے گا کہ درجہ حرارت اتنے سینٹی گریڈ پہ پہنچا ہوا۔ ایو یہ گرمی بھی ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاتی ہے۔ یہ گرمی کس نے بھیجی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنم کی گرمی کا اثر ہے جو دنیا میں اللہ ظاہر کرتا ہے۔ ان شدت الحر من فیح جہنم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہنم کی گرمی ہمیں یاد رکھتی ہے۔ آج ہم چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آنا ہے کوئی سایہ نہیں ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن یا 1,000 سال کے برابر ایک دن جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، اور یہ سورج جو کروڑوں میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہے یہ صرف 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ کیا ایک مومن آدمی کو اس بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وہ اس دنیا کی گرمی کو دیکھ سوچ کر پریشان ہو جائے اور اسی دنیا کی مشکلات اور مصیبتوں کے اندر ہی گرا رہ جائے، اسے آخرت کی کوئی سوچ ہی نہ ہے؟ یہ تو بنتا ہے مومن کے لائق نہیں ہے۔ یہ گرمی ہمیں اس دن کی گرمی یاد دلاتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے اہل خانہ کے اگلی صف ہو جائے آگے اگلی صف اپنے اہل خانہ، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے گھروں میں، اپنے محفلوں میں ہم اس موضوع کو، جب گرمی کا موضوع شروع ہو جائے تو یہ گرمی سے آپ آخر کی گرمی کی طرف منتقل ہو جائیں۔ ہر وقت، ہر لمحے دیکھیں پورا دن کتنا لمبا دن ہے، گرمی کتنی شدت کی ہے، تو یہ گرمی ہمیں آخرت کی گرمی یاد دلوانے کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے بھیجی بھی اس لیے۔ جو کبھی کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، اس لیے آتے ہیں، یہ قیامت کا زلزلہ یاد کروا دیتے ہیں، یہ کبھی کبھی سورج اور چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، یہ ہمیں قیامت کا دن یاد کروا دیتے ہیں، یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، چاند ستارے سیارے سب کچھ گہنا جائیں گے، ساری روشنی ختم، اور ایک دفعہ ہاتھ تک اندھیرا پھیل جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں آخرت یاد کرواتی ہیں، یہ گرمی ہمیں آخرت کی گرمی یاد کروا رہا ہے۔ پھر آگے بڑھے ذرا، ہم یہاں اور دنیا کے اکثر ممالک اپنے اپنے ملکوں اور گھروں میں بڑے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ اسرائیل کی یہودی حکومت ہمارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، خواتین، مردوں کو غزہ میں ان کے ساتھ جانوروں سے بھی برا سلوک کیے جا رہے ہیں، اور پوری ڈٹائی کے ساتھ، پوری بے شرمی کے، اسی گرمی کے طرح، اور ایک طرف ہم ہیں امت بیدار نہیں ہو رہی۔
اور صحیح بات اگر پوچھی جائے مزید صحیح بات، تو اس معاملے میں جس قدر بے حمیت تھی، جس قدر بے غیرتی کا مظاہرہ ہمارے حکمران کر رہے ہیں موجودہ دور کے، عوام الحمدللہ عوام کی اکثریت اس سے بالکل بے نیاز ہے، خالی عوام چاہ رہے ہیں۔ اور اس وقت اتنی ہی شدید گرمی کے باوجود آپ افریقہ کے بہت سارے وہ غزہ کے دائیں بائیں کے جو ممالک ہیں، آپ نے سنا پڑا ہوگا کہ وہاں کے عوام بسوں پر اور پیادہ 200-400 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں اپنے اپنے ملکوں سے نکل کھڑے ہوئے، اور ان کا رخ کدھر ہے؟ غزہ کی طرف ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کو اس طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتے، چونکہ اسرائیل نے اپنی بے غیرتی پر، اپنی بے حمیتی پر قسم کھائی ہوئی ہے۔ کوئی انسانیت، کوئی غیرت و حمیت، کوئی معمولی سی نرمی کی کوئی رمق اس کے اندر تو سے موجود ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو قوم ہے نا،